الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین۔ فرماتے ہیں فصو حکمت نوریہ فی کلمت یوسفیہ۔ هذه الحکمت النوریہ انبساط نورها على حضرت الخیال وهو اول مبادئ الوحی الالہی فی اہل العنایہ، فکان لا یرى رؤیا الا خرجت معاینہ مثل فلق الصبح۔ اس فصل کو ابن عربی نے حکمت نوریہ فی کلمت یوسفیہ کا نام دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ فصل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جس اصطلاح یا جس اس معنی یا حقیقت کی مناسبت تھی یا جو مناسبت رکھتا تھا، وہی معنی یا وہی اصطلاح انہوں نے بیان فرمائی ہے، وہ ہے حکمت نوریہ۔ اب جو بھی انہوں نے حکمت کے ساتھ جو بھی لفظ استعمال کیا الفاظ میں، وہ ہر نبی کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر اس کو استعمال کیا ہے۔ تو اب اس فصل میں حکمت نوریہ کہاں ہے، تو نور کا تعلق کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس میں اس کی تھوڑی سی کیا کہتے ہیں شرح میں خود محقق کیسری وہ لکھتے ہیں کہ وَعَلَمْ أَنَّ النُّورَ الْحَقِيقِي هُوَ الذَّاتُ الْإِلَٰهِيَّةُ لَا غَيْرُ۔ نور حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی وہ سارے کے سارے اس کے ظل اور سایہ ہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ نور حقیقی وہ خدا بند کریم کی ذات ہے، لیکن اب نور کا اطلاق کیا حضرت یوسف علیہ السلام پر، تو فرماتے ہیں کہ حکمت نوریہ کیا کہتے ہیں عبارت ہے اس بات سے کہ یوسف کا نور منبسط پھیلا ہوا ہے، یا یوسف کا نور میں اتنی وسعت تو عمومیت ہے، وہی روحانیت یوسف علی حضرت خیالہ لتنور فیشاہد فیہا المعنی المتجسدہ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہاد حکمت النوریہ انبساط نورہا، یہ ہا کی ضمیر وہ کلمہ کی طرف جا رہی ہے۔ کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں نور، کلمہ یوسف کا نور منبسط ہے حضرت خیال پر، یا اس کا معنی کیا کہتے ہیں حکمت بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نور حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو نور حقیقی انبیاء علیہ السلام تک نے جو اللہ تعالیٰ سے وہ نور حقیقی کو لیا ہے، تو اب وہ نور حقیقی کیا ہے، جب نزول میں جب سلسلہ شروع ہوتا ہے نزول میں، تو اللہ تعالیٰ ہے وہ مرتبہ احدیت واحدیت، پھر عالم عقل ہے، عالم عقل سے پھر عالم مثال، اور عالم مثال سے پھر عالم ملک یا عالم شہادت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یوسف کا نور جو ہے، وہ یوسف کا نور یا یوسف کے نور نے حضرت خیال کو احاطہ کیا ہے، یعنی کلمہ نور کا جو اطلاق کیا ہے یا جو استعمال کیا ہے ابن عربی نے اس فصل میں،
اس کا تعلق یوسف سے اس طرح ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو نور ہے وہ نور حضرت خیال، وہ عالم خیال ہے، اس عالم خیال پر حاوی یا اس پہ محیط ہے، اس پہ محیط ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں کہ جب یہ نور الہی، وہ نور حقیقی جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور باقی اس ذات کی تجلیات ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ نور جب اس کی مناسبت خیال سے ہے تو یہیں سے عالم خیال کی بحث ابن عربی نے چھیڑی، اس وجہ سے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو قرآن میں واقعات ملتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بابا، میں نے دیکھا کیا کہتے ہیں ستاروں کو اور شمس و قمر کو، رأیتہم لی ساجدین، کہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ تو اب یہ ایک خواب دیکھا، اس خواب کی پھر تعبیر بعد میں جب یوسف علیہ السلام مصر میں وہ عزیز مصر بنے تو اس کی تعبیر کو وہاں محقق پایا۔ تو فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کا تعلق بھی حضرت خیال سے ہے۔ حضرت خیال جسے ہم عالم خیال بھی کہتے ہیں یا عالم مثال بھی کہتے ہیں۔ تو جب اس واقعے کا تعلق یوسف علیہ السلام کی پوری اس کا تعلق حضرت خیال سے ہے، تو یوسف علیہ السلام کا جو نور ہے وہ محیط ہے اس حضرت خیال پہ، حضرت خیال پہ۔ تو اسی وجہ سے فرمایا ہے ابن عربی کی شرح، اس میں شرح میں کہ جہاں ابن عربی نے فرمایا کہ هذه الحکمت النوریہ انبساط نورها على حضرت الخیال، نور منبسط ہے یوسف علیہ السلام کا حضرت خیال پر۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت خیال پر کیا کہتے ہیں نور منبسط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام عالم خیال کے اوپر چونکہ ان کا نور محیط تھا تو اس وجہ سے ان کو خوابوں کی تعبیرات کا علم تھا، خوابوں کی تعبیرات وہ کرتے تھے، تعبیر خواب کا علم قرآن کی میں جو واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کے درج ہیں۔ در حقیقت ان کی زندگی جو ہے یوسف علیہ السلام کی، ان کی زندگی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر جو کچھ ابن عربی نے اخذ کیا ہے وہ یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تعلق کیا عالم خیال اور حضرت خیال سے۔ تو اس مناسبت سے فص کو نام دیا ہے فص و حکمت نوریہ، وہ حکمت نوریہ کا نام دیا ہے۔ یہ بات اب یہیں سے کیا کہتے ہیں انہوں نے بحث چھیڑ لی عالم خیال کی۔ تو کہتے ہیں کہ عالم خیال کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کو خوابوں کی تعبیرات کا علم بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس بنیاد پر چونکہ ابن عربی کے نظریات میں اس عالم خیال کو ایک خاص قسم کی اہمیت حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ خیال کوئی غیر واقعی اور بیہودہ چیز نہیں ہے بلکہ ایک بلند حقیقت کا نام خیال ہے۔ تو یہیں سے وہ کہتے ہیں کہ اس وحدت وجود سے بھی اس بحث کو وہ ارتباط دیتے ہیں۔ تو آپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے، شاید ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، وجود کے 5 مرتبے یا 5 عالم میں تقسیم کرتے ہیں۔ وجود کے 5 کلی عالم، پہلا حضرت ذات حق تعالی جسے عالم الوہیت کہتے ہیں، دوسرا حضرت عقول عقل، تیسرا حضرت ارواح چوتھا حضرت خیال اور 5واں حضرت حس۔
اگر یہ اب دوبارہ ایک دفعہ ذرا یہ فہرست دوبارہ بتا دیں کون کون سے ہیں؟ حضرت ذات، جی، حضرت عقول، حضرت ارواح، حضرت خیال اور حضرت حس. یہ 5 ہوئے. یہ 5 ہوئے. لیکن کیا کہتے ہیں، انہوں نے حضرت ارواح کی کو وہ کیا ہے، وگرنہ کچھ جگہ پہ 5 لکھتے ہیں، کچھ جگہ پہ کیا کہتے ہیں 4 لکھتے ہیں. یہ ارواح اس میں اضافہ ہے. لیکن ہے حضرت جو حضرات خمس ذکر کرتے ہیں، حضرات خمس میں وہ ایک حضرت انسان کامل ذکر کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ حضرات خمس بنتا ہے: ذات، حضرت عقل، حضرت خیال، حضرت حس اور حضرت انسان کامل. تو اس سے وہ حضرات خمس بنتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مہم یہ ہے بات کہ عالم عقل اور عالم حس کے درمیان عالم خیال کو واسطہ قرار دیتے ہیں، اور جتنی بھی اشیاء کی صورتیں ہیں ان کو اس عالم سے متعلق جانتے ہیں. جو بھی کائنات میں چیزیں ہیں ان کو جو صورت ملتی ہے وہ عالم مثال میں جا کر ملتی ہے. صورت چونکہ پہلے اس سے بالاتر حوالے میں صورت نہیں ہے، فاقد صورت ہے، غیر صورت کی حقیقت ہے. حقیقت کو جو صورت جا کر ملتی ہے وہ عالم مثال میں جا کر ملتی ہے، جسے مثال مطلق، عالم مثال مطلق کہا جاتا ہے. اچھا، اب ابن عربی فرماتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ عالم مثال مطلق کے علاوہ عالم مثال مطلق ایک جدا عالم ہے، جسے وہ اپنی بعض عبارتوں میں مثال مطلق یا مثال منفصل بھی کہتے ہیں. منفصل ایک جدا عالم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت مثال یا خیال جو واسطہ ہے عالم عقل و مادہ کے درمیان، اس کے علاوہ ایک مثال مقید یا مثال متصل بھی موجود ہے. وہ انسان کی قوہ متخیلہ ہے. انسان کی وہ قوہ متخیلہ کہ جو انسان کو اس عالم خیال مطلق یا مثال مطلق تک لے جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ جو کچھ بھی اس عالم میں موجود ہے اس کی صورت وہ مثال مطلق میں ہے. تو مثال مطلق انسان کو قوہ متخیلہ خیال مطلق تک لے جاتی ہے. تو خیال مطلق تک لے جانے والی قوہ کو قوہ متخیلہ کہتے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ جو ابن عربی بارہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی عالم خلق ہوئے ہیں سارے کے سارے بار جو عالم ہے یہ ان کو عالم کبیر کہتے ہیں. عالم کبیر، انسان عالم صغیر ہے لیکن وہ پورے کا پورا عالم کبیر انسان کے اندر موجود ہے، کہ جتنی انسان کے اندر قوہ موجود ہیں ان کے موازی اللہ نے ایک عالم خلق کیا ہے. انسان کے اندر قوہ عقل تھی تو اللہ نے عالم عقل خلق کیا ہے. انسان کے اندر قوہ متخیلہ تھی، اللہ نے عالم مثال خیال مطلق کو خلق کیا یا خیال منفصل یا عالم خیال. انسان کے اندر قوہ حس تھی تو اللہ نے عالم حس اور عالم شہادت کو خلق کر دیا. تو یہ سارے کے سارے عالم جو باہر موجود ہیں یہ سارے کے سارے انسان انکا جرم صغیر انطوی فیہ العالم الکبیر، یہ سارے کے سارے عالم اس انسان کے اندر موجود ہیں. یہ بات واضح ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی خواب اور رویا ہیں وہ سارے کے سارے عالم خیال میں محقق ہوتے ہیں. اب جو بحث سے ہم اپنی بحث سے اس کو مرتبط کر رہے ہیں کہ خواب اور رویا کا تعلق بھی عالم خیال سے ہے. تو فرماتے ہیں کہ
یہ جو عالم خیال کا جو تصور ہے، یہ تصور کیا کہتے ہیں ابن عربی کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ کچھ شیعہ صوفی بھی اس کے قائل تھے۔ وہ کس طرح کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت حق کو تمام چیزوں میں مشاہدہ کرتا ہے، سب میں حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے غائب نہیں ہوتی کسی صورت۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں یہ شخص ہوگا وہاں پہ ارض اللہ واسعہ ہے۔ ارض اللہ واسعہ کی ابن عربی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندے، وہ بندے جو ایمان صاحب ایمان بندے، ان ارضی واسعہ، میری زمین واسعہ ہے، وسعت رکھتی ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بس تم کو چاہیے میری عبادت کریں۔ آپ کہتے ہیں ابن عربی یہاں سے کہتے ہیں کہ یہ جو آدم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مٹی اور خاک سے آدم کی تخلیق ہوئی ہے، یہ کیا کہتے ہیں یہ وہی ارض الحقیقہ ہے۔ ارض الحقیقہ کہ جو شامل ارض الخیال بھی ہے، ارض الخیال کو بھی شامل ہے، کہ یعنی وہ برزخ ہے کہ جو انسان کامل کے تصور کو تشکیل دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عقل صورت کا لباس پہنتی ہے، صورت کا لباس پہنتی ہے تو وہ خیال، عالم خیال میں تبدیل ہو جائے، عالم خیال بن جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں پس کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ ارض جسے ہم کہتے ہیں کہ ارض ان ارضی واسعہ، کہتے ہیں یہ وہی چیز ہے، وہی جگہ ہے کہ نہ اشیاء جہاں پہ جا کر فاسد ہوتی ہیں، بلکہ وہاں جا کر حیات ابدی رکھتی ہیں، اور حیات ابدی بھی رکھتی ہیں اور گفت و شنود میں بھی مشہور ہوتی ہیں۔ تو اسی کو ارض روحانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ابن عربی کا یہ نظریہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو عرفاء ہوتے ہیں، عرفاء بس اوقات روح کے ذریعے وارد ہو جاتے ہیں، یعنی لباس سے جو صورت کا لباس ہے وہ پہنے بغیر روح کے ذریعے سے اس میں وارد ہو جاتے ہیں۔ تو جو جسمانی حجاب ہیں ان کو دنیا میں ترک کرتے ہیں، ترک کر کے بالآخر عرض کمال اور تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہی کیا کہتے ہیں چیز ہے کہ جہاں پہ جو رویا اور خواب جا کر یعنی متعلق ہوتے ہیں، جہاں جا کر، تو وہاں پہ جو نفوس ہوتے ہیں وہ دریافت جو اللہ تعالیٰ کی نہائی جو رائے ہے، آخری رائے کہ اللہ وہ جو حقیقت نے اوپر سے آنا ہے اس کا جا کر انتظار کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ عالم کیا کہتے ہیں ارض اللہ واسعہ، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اس سے مراد وہ ارض الحقیقہ ہے جس میں ارض الخیال بھی ہے۔ تو فرمایا کہ آدم کی جو تخلیق ہوئی ہے، تو آدم کی تخلیق یہ وہی بات جو ابن عربی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو کچھ بھی حقیقت ہے اسی کے مطابق اللہ نے عوالم کو خلق کر دیا ہے۔ تو وہ جو یہ ارض الحقیقہ، یہ جو عالم، یہ ارض الحقیقہ ہے، عالم خیال، عالم مثال، یہ ارض الحقیقہ ہے۔ تو اس ارض الحقیقہ میں جا کر یہیں پہ آدم کی تخلیق ہوئی ہے، آدم کی تخلیق اسی ارض الحقیقہ میں ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جہاں پہ کیا تجلی بغیر صورت کے ہے، تو وہاں پہ جہاں پہ صورت نہیں ہے، معمولی ذہن وہاں پہ ادراک پہ قادر نہیں ہوتے۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ صورت نہیں ہے، یعنی جب عرفاء جہاں جاتے ہیں روح کے ذریعے سے،
جو خیال سے بھی بالا تر جہاں پہ صورتیں نہیں ہیں وہاں تک جب پہنچنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ایک عرفا کا ایک درجہ، معرفت کا جو درجہ ہے اس کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں بغیر صورت کے بھی اس ادراک، وہ جو تجلی ہے بغیر صورت کے، اس کو بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات انسان کیا وہ جو حقیقت ہے اس حقیقت کو جب لباس ملتا ہے صورت کا، تو صورت کے لباس میں حقیقت کو سمجھنا کیا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت کے لباس والی حقیقت کو انسان بسا اوقات اپنے معرفت اور روحانی درجات کے اعتبار سے بھی اس دنیا میں اس کو درک کرنے پہ قادر ہوتا ہے، لیکن اسی کیا کہتے ہیں جو حقیقت جس نے صورت کا لباس پہنا ہے وہ انسان کو بسا اوقات کیا ہے خواب کی صورت میں اس کا ادراک ہوتا ہے۔ تو جب خواب کی صورت میں اس کا ادراک ہوتا ہے تو اب وہاں پہ جو صورتیں اس نے دیکھی ہیں اس صورت کو جا کر اس صورت حسیہ پہ تطبیق دینا ہے، تو لہذا وہاں جا کر اس کو تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تعویل اور تعبیر کی ضرورت کیا ہے وہاں جا کر کیا کہتے ہیں پڑتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عالم خیال جو ابن عربی بہت ساری جگہوں پہ کہہ رہے ہیں کہ عالم خیال وہی عالم خیال کہ قوہ متخیلہ کے ذریعے سے انسان جس تک پہنچتا ہے، یعنی انسان کا اس عالم سے ارتباط کا ذریعہ قوہ متخیلہ ہے، جس سے خیال متصل بھی کہا جاتا ہے، مثال متصل بھی کہا جاتا ہے، اور وہ عالم جس سے اتصال ارتباط ہوتا ہے اس کو مثال منفصل یا مثال مطلق یا خیال مطلق کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں خیال کو جو شرعی اصطلاحات ہیں برزخ کہا گیا ہے کہ یہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ مادہ اور عقل کے درمیان ایک برزخ ہے۔ برزخ یعنی جو دو چیزوں کے درمیان فاصلہ ہو اس کو برزخ کہا جاتا ہے، جو دو چیزوں کے درمیان پل کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی وہ جو آیا مبارکہ ہے اس میں اسی عالم کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے دو دریا جاری کیے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے مل جائیں، ملاقات کریں، ان کے درمیان ایک حائل اور واسطہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مخلوق نہ ہوں۔ تو فرمایا کہ تعدی نہ کریں ایک دوسرے پہ، یعنی دو دریا ہیں، دو دریا کے درمیان کیا کہتے ہیں واسطہ ہے، اور وہ واسطہ ان کو دونوں کو ایک دوسرے میں مخلوط نہیں ہونے دیتا۔ اگرچہ اس کی اور بھی تفسیر میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ بھی امامت و نبوت پہ بھی اس کو تطبیق دیا گیا ہے کہ امامت تو نبوت کہ دو دریا نبوت تو امامت ہے، درمیان میں واسطہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے کہ جو اس کا نبوت سے جس کا امامت سے اتصال ہے۔ یہ بھی ائمہ اہل البیت کی تفسیر میں یہ چیز موجود ہے، کافی سارے مفسرین نے اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو دو دریا ہیں اس کو کہا گیا ہے کہ یہ وہی دو دریا، ایک دریا عالم عقل ہے اور ایک دریا عالم اجسام ہے، ان کے درمیان
جو برزخ ہے واسطہ ہے وہ عالم مثال ہے. عالم مثال معنی بنتا ہے کہ وہ اجسام، عالم اجسام عالم عقل نہ بنے اور عالم عقل عالم اجسام نہ بنے. تو برزخ کا مطلب یعنی وہ جو دو عالم ہے وہ ایک دوسرے میں مکس نہ ہوں، لیکن جو درمیان میں برزخ ہے تو برزخ چونکہ دونوں کو جوڑ رہی ہوتی ہے، لہذا برزخ ہر دو طرف سے بہرا لیتی ہے، ہر دو طرف سے بہرا لیتی ہے. اچھا، عالم مثال چونکہ غیر مادی ہے تو لہذا عالم عقل و عالم ارواح کے شبیہ ہے. ٹھیک ہے، چونکہ صورت، شکل، مقدار اس میں موجود ہے تو شبیہ عالم مثال ہے. تو کہتے ہیں کہ جو معانی حضرت الہیہ سے نازل ہوتے ہیں وہ پہلے ان کو اس جہان عالم مثال میں ایک ان کو صورت عطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو ایک صورت عطا ہوتی ہے اور پھر صورت جب عطا ہوتی ہے تو پھر انہیں عالم ملک اور عالم شہادت میں بھیجا جاتا ہے. لہذا اس خیال جہان مثالی کو خیال منفصل بھی کہا جاتا ہے. پھر ابن عربی ان ارواح کلی اور جزی کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چاہے مجرد غیر مجرد ان کے کمال درجات کے اعتبار سے عالم مثال میں ساری ارواح چاہے کلیاں چاہے جزیاں، ساری ارواح کے درجات جتنے بھی درجے ہیں، چونکہ درجے مختلف ہیں تو درجات کے اعتبار سے ان کی عالم مثال میں صورت موجود ہے. تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے انسانوں کی ارواح کلیہ وہ بھی بدنوں میں ظاہر ہونے سے پہلے وہاں پہ ان کی بھی صورتیں ہیں اس عالم مثال میں، وہاں بھی صورتوں میں ظاہر ہیں اور مشہود ہیں. وہاں پہ کہتے ہیں کہ بس اکثر مکاشفات جو ہوتے ہیں عرفاء کے وہ امور غیبیہ کے بارے میں ان کا تعلق بھی اسی عالم سے ہے، کشف و شہود کا تعلق بھی اسی عالم خیال سے ہے. تو کہتے ہیں یہی وہ عالم خیال ہے کہ جہاں پہ انسان کے اچھے اور نیک اعمال، دیکھیں ایک ظاہری صورت ہے اور ایک ان کی باطنی صورت ہے. ان باطنی صورت کو وہ جو ان کی باطنی صورت ہے وہی صورت مثالی ہے. ان اعمال کو ایک جسد اور صورت کیا ہے وہ جو مناسب ہوتی ہے وہاں مل جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس عالم سے ہر انسان کیا ہے فائدہ مند ہے، اس عالم سے بہرہ لے رہا ہے ہر انسان. تو فرماتے ہیں کہ اب کیا کہتے ہیں انسان کو کس طریقے سے اس عالم سے بہرہ لے رہا ہے، وہ انسان کے اندر جو قوہ خیال ہے اس کے ذریعے سے ہے. چونکہ انسان کا جو عالم خیال سے رابطہ ہے وہ انسان کے اندر موجود جو قوہ متخیلہ ہے اس کے ذریعے سے ہے. تو کہتے ہیں کہ وہی قوہ متخیلہ ہی ہے کہ جس سے اپنے خوابوں اور رویا کو دیکھتا ہے، اسی قوہ متخیلہ سے ہی خوابوں کو دیکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اسے قوہ متخیلہ کو وہ خیال مقید جو پہلے کہہ چکے ہیں کہ کہا جاتا ہے. اب اس خیال قوہ متخیلہ جو انسان کے اندر ہے اس کی جو نسبت ہے مطلق سے، اس مثال مطلق جو عالم ہے اس سے جو نسبت ہے اس کی ایک مثال دیتے ہیں. جیسے گھر ہے، گھر کی نسبت گھر سے باہر، گھر کی نسبت جو گھر سے باہر چیزیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب قوہ خیال انسان کے اندر ہے
وہ اندر گار کیا ہے، گار سے باہر وہ عالم مثال مطلق ہے. تو فرماتے ہیں کہ عالم جسمانی سے جب ہم کیا کہتے ہیں اعراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے غیبی دروازہ جو انسان کے لیے کھلتا ہے اس کا دریچہ عالم مثال ہے. اسی عالم مثال کے ہی ذریعے سے وہ غیب تک انسان غیبی امور تک پہنچتا ہے. تو کہتے ہیں اسی عالم میں ہر انسان کے اندر جتنی قوت اور استعداد، باطنی، روحانی، معنوی استعداد اور صفائے باطن جتنا بھی ہے، وہ اسی عالم میں ہی اپنے باطن کی جو روحانی قوت ہے، معنوی قوت ہے، اس کے اعتبار سے بندوں کے احوال کو انسان مشاہدہ کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو شخص ایک سال بعد والے حوادث کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ قطعاً اس کے اندر استعداد بڑھتا رہے اس سے جو 6 مہینے بعد والے احوال کا مشاہدہ کرتا ہے. تو جتنا جس کے اندر صفائے باطن، روحانیت، معنویت ہوگی، اتنا ہی زیادہ کیا ہے، وہ جو غائب ہے اس سے اس کا زیادہ اتصال ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب ایک چیز یہاں پہ کیسری ذکر کرتے ہیں. کیسری کہتا ہے یہ جو خیال مقید یعنی یہی انسان کے اندر جو قوہ خیال ہے، یہ فقط انسان کے پاس نہیں ہے بلکہ حیوانات بھی قوہ متخیلہ رکھتے ہیں. قوہ متخیلہ حیوانات کے اندر بھی موجود ہے. لیکن انسان کیا ہے، اپنے ادراکات خیالی میں اس خیال مطلق سے متصل ہوتا ہے اور حقائق کو اس عالم سے اتصال کے ذریعے سے جس کے اندر تمام حقائق موجود ہیں ادراک کرتا ہے. اس کے ذریعے سے ہی حقائق کو ادراک کرتا ہے، چونکہ سارے حقیقت جو ہے ان کی صورت وہاں پہ موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ اب یہ جو انسان کے ادراکات ہیں کبھی مطابق بواقع ہو جاتے ہیں اور کبھی مطابق بواقع نہیں ہوتے، کبھی تطابق آ جاتا ہے، کبھی مطابقت نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، اس کی مثال کہ وہ خیال مطلق یا مثال مطلق کو آپ ایک بڑا دریا سمجھیں، اور یہ جو قوہ متخیلہ ہر انسان کی ہے وہ چھوٹی چھوٹی نہریں سمجھیں جو نہریں دریا سے متصل ہو رہی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو مثال مطلق ہے یا خیال مطلق ایک بڑا منبع ہے، ہمارے پاس بڑا منبع ہے کہ جو انسان کی خیالی قوت کو، جس سے انسان کی خیالی قوت کا اتصال ہوتا ہے. تو اب جب خیالی قوت کا اتصال جس منبع بزرگ سے ہو رہا ہے تو جتنا آپ کی قوہ خیال جتنا اس کے اندر صحت، جتنا آپ کی خیال صحیح ہوگی، جتنا آپ کے صفائے باطن ہوگا، جتنا آپ کا مزاج صحیح ہوگا، جتنا آپ کے اندر کیا کہتے ہیں خالصیت ہوگی، کہتے ہیں کہ اتنا ہی جو انسان کے لیے خواب حاصل ہوتے ہیں، انسان جو رویا اور خوابوں کو دیکھتا ہے، وہ سارے کے سارے جو خوابوں کو دیکھنے میں انسان کی جو قوہ خیال ہے، وہ چونکہ قوہ خیال اس کو دیکھتی ہے، تو اگر قوہ خیال مختل ہوئی یا اس میں کسی قسم کا خلل آیا تو آٹومیٹک کیا کہتے ہیں خوابوں میں بھی خلل آ جائے گا. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں بڑا
ارتباط ہے کہ قوہ خیال جتنی آپ کی صحیح ہوگی اتنا ہی جو آپ خواب دیکھیں گے اتنا ہی خواب صحیح ہوگا اور اتنا ہی اس کی تعبیر کیا ہے وہ صحیح ہوگی. تو کہتے ہیں کہ پس انسان کے جو قوہ خیال کی صفائی ہے، صفا، تہذیب نفس، وہ صحت رویا کے صحیح ہونے میں ان کی زیادہ دخالت ہے. یعنی جتنا انسان خواب دیکھتا ہے وہ سارے کے سارے خواب تب صحیح ہو سکتے ہیں، تب ان کی صحیح تعبیر اور تعبیر ہو سکتی ہے کہ جب وہ آپ کی قوہ خیال کیا ہے صحیح ہوگی، قوہ خیال میں کسی قسم کا خلل نہیں ہوگا، آپ کے اندر تہذیب نفس ہوگا، صفائے باطن ہوگا، تو اس اعتبار سے رویا جو دیکھیں گے، خواب جو دیکھیں گے، تو ان خوابوں کی کو دیکھنے کی صحیح ہونے میں قوہ خیال کا بہت بڑا کردار ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ دوسری جو چیز کہ یہ جو خیال، قوہ خیال جسے خیال منفصل ہم نے کہا، عالم خیال جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مستقل عالم ہے. اس کو کہتے ہیں ابن عربی قائم بنفس ہی ہے، اس کو کسی اس سہارے کی ضرورت نہیں ہے، خود ایک عالم ہے. لیکن کیا کہتے ہیں کہ جو انسان کی، ہر انسان کے اندر قوہ متخیلہ ہے، اس طرح نہیں ہے کہ قوہ متخیلہ یعنی کے ساتھ قوہ متخیلہ یعنی وہ قائم بنفس ہی نہ ہو، بلکہ اس سے قوہ متخیلہ کے سہارے کی ضرورت پڑے. اس طرح بات نہیں ہے، بلکہ یہ عالم مستقل ہے انسانوں کے قوہ متخیلہ سے. عالم خیال مطلق یہ مستقل ہے نفوس جزئیہ سے. انسانوں کی جو جزئی قوہ متخیلہ ہے ان سے مستقل ایک عالم ہے، لیکن انسان کی اس عالم میں جو صورتیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے یہ انسان کے لیے قوہ خیال ذریعہ ہے وہاں تک پہنچنے کا. تو آپ فرماتے ہیں کہ خیال منفصل جو ہے وہ مستقل ہے قوہ متخیلہ سے، اور یہ خود قوہ متخیلہ جسے خیال متصل بھی کہتے ہیں، یہ مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ قائم ہے نفوس جزیہ سے. ہر انسان کا ایک نفس جزئی رکھتا ہے ہر انسان، تو جتنے بھی نفوس جزیہ ہیں انہی سے تعلق ہے قوہ متخیلہ کا، یعنی اسی خیال متصل کا. تو بس یہ خیال متصل یہ قائم بذات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ قائم ہے نفوس جزیہ کے ساتھ. لیکن خیال منفصل کیا ہے وہ مستقل ہے ان سے. بس خیال متصل مستقل ہے اور خیال منفصل مستقل ہے. خیال متصل جو قوہ خیال ہے وہ مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ متعلق ہے، متصل ہے انسانوں کی جزئی نفوس سے. تو فرماتے ہیں کہ اچھا یہ عالم مثال مقید، یہ اس کے اندر جو بھی صورتیں عالم مثال میں ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں اسی میں منعکس ہوتی ہیں، خیال متصل میں منعکس ہوتی ہیں. پس یہ قوہ مخیلہ یا متخیلہ ہی ہے جو انسان کو اس عالم مثال سے مرتبط کرتی ہے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ یہ ایسی قوہ نہیں ہے کہ جو چیز وجود نہیں رکھتی اسے خلق کر دے، ٹھیک ہے، یا کیا کہتے ہیں جو موجود محسوس موجود ہے ان کی صورت کو ذہن میں حاضر کرے. اس طرح نہیں ہے، یعنی محسوس کی ضروری نہیں ہے کہ محسوس کی صورت کو بھی ذہن میں فقط اسی کی ذہن کو حاضر کرے، بلکہ کبھی کبھار قوہ مخیلہ صورتوں کو خلق کرتی ہے لیکن وہ صورتیں کسی عالم میں نہیں ہوتی. کسی عالم میں صورتوں کو خلق کرتی ہے، وہ صورتوں کا کیا کہتے ہیں ان صورتوں کے موازی
किसी आलम में कोई सूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कुआ ख्वाब में भी और बेदारी दोनों में काम कर रही होती है। कुआ मुतखय्यला ख्वाब और बेदारी दोनों में काम करती है, तो हर वक्त हरकत में है, हर वक्त हरकत में है, हर वक्त उससे निशात और शादाबी उसके अंदर पाई जाती है। तो कहते हैं कि बस जब हवास या दूसरी कुआ जितनी भी हैं, हवास या दूसरी कुआ जब उस पर असर करेंगी तो वो अपना हकीकी जिम्मेदारी को गुम कर बैठेगी। जितने भी ख्वाहिशात नफसानी है या दूसरी भी मादिया जो भी चीजें हैं, वो जब भी कुव्वे मुतखय्यला पे असर करेंगी तो कुव्वे मुतखय्यला अपनी हकीकी जिम्मेदारी को भूल बैठेगी, गुम कर देगी और सूरतों को बगैर मिसाल के खल कर देगी। सूरतें बनाएगी, ऐसे ही उल्टी सीधी सूरतें बन जाएगी, क्योंकि आलम मिसाल में कोई सूरत नहीं है। तो फरमाते हैं कि अगर ये कुव्वे मुतखय्यला, कुव्वे महसूसा, जितने भी हवास हैं या कुव्वे नफसानिया, उन सबसे कामिलन अगर जुदा हो और आखिरी निशात के आखिरी दर्जे पर पहुंच जाए, तो कहते हैं कि जो फकत ख्वाब के अंदर में मौजूद होता है, तो फिर जब कुव्वे मुतखय्यला पे कोई ख्वाहिशात नफसानी या क्या कहते हैं हवास की तासीर या दूसरी कुव्वे नफसानी की तासीर जब नहीं होगी, तो उस वक्त ये निशात के आखिरी मरहले पे होगी। जब आखिरी मरहले पे पहुंचेगी तो जो सूरतें आलम मिसाल में है, तब वो जाकर इसके अंदर मुनाकिस होंगी। तो फिर फरमाते हैं कि जिस तरह अशिया की सूरत हम आईने में देखते हैं, तो कहते हैं कि उसी तरीके से क्या कहते हैं, अशिया की सूरत जिस तरह हम आईने में देखते हैं, इसी तरीके से वही सूरतें हम कुव्वे मुतखय्यला में मुनक़िस होंगी, तो वही हम क्या है रोया सादिका में मुहक्कक होंगी। ख्वाब में वो देखेंगे, ख्वाब में देखेंगे तो फिर उसकी जो ख्वाब में देखेंगे तो फिर उनकी तावील होगी। अब जब यहाँ तक समझ में आ गया कि इब्न अरबी आलम ख्याल को क्या, आलम ख्याल की वजाहत समझ में आ गई, ख्याल और ख्याल मुत्तसिल और कुव्वे मुतखय्यला, और फिर किस तरीके से राबिता है कुव्वे मुतखय्यला का आलम ख्याल से, ये सारी नुकात समझ में आ गए। तो अब इसके बाद क्या कहते हैं, जाके शुरू करते हैं कि ख्वाब में किस तरीके से जो सूरतें इंसान के कुव्वे मुतखय्यला के, जब कुव्वे मुतखय्यला सारी तासीरात से, सारे असरात से मुनज़्ज़ा मुबर्रा हो, ख्वाब में जब जाएगी तो ख्वाब में वो सूरतें उसके अंदर मुनक़िस होंगी। जब मुनक़िस होंगी तो अब क्या कहते हैं, दरअसल जब मुनक़िस होंगी तो अब तावील और ताबीर की जरूरत होगी। तो इब्न अरबी का जो असली दगदगा है वो कुछ इस तरह है कि वो इंसान के, चूंकि कुव्वे मुतखय्यला की जब बात करते हैं कि किसी किस्म के असर और तासीर ना हो, यानी दर हकीकत बात करना चाहते हैं कि तहजीब नफ्स, सफाए बातिन और शहूद जब इंसान करता है, तो ये इंसान का जो शहूद है, उस शहूद का को मुर्तबित किस तरीके से आलम ख्याल से करे या इल्हाम इलाही से। ये इब्न अरबी जितने भी ये सारी चीजें हैं शहूद के जरिए से जो कुछ हासिल होता है आरिफ को, वो जो इल्हाम इलाही हैं सारी हैं, तो किस तरीके से इनकी तोजी करे। अब इब्न अरबी इसके बाद इस मरहले में वारिद होते हैं। दर हकीकत चूंकि ख्याल से बहस करने का मतलब यही है कि चूंकि नबी की बहस है, यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी थे, एक बहुत अजीम हस्ती थी, सफ़ाए बातिन के आला दर्जे पे फाइज थे। तो जब आला दर्जे पे फाइज थे तो उनका पेश फर्ज ये है कि जो किसी किस्म की असरात तासीरात नहीं है कुव्वे मुतखय्यला पे,
قوہ متخیلہ آخری درجے پہ فائزہ ہے، تو اب جو کچھ اسے حاصل ہوا ہے ان سب کی وہ خواب میں جو کچھ دیکھا ہے تو خواب کی تعبیرات جو کر رہے ہیں، تو اب یہ خواب کی تعبیرات اور پھر یہ جو شہود ہو رہا ہے عارف کو، وہ شہود کا تعلق خواب سے نہیں ہے، خواب یا بیداری میں، تو کس طریقے سے ان چیزوں کو عالم خیال سے متصل کرے یا الہام الہی کہے، یہاں سے پھر ابن عربی جی بحث چھیڑتے ہیں، یہیں سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو لے آتے ہیں، پھر دوسرے انبیاء کے خوابوں کو لے آتے ہیں، اور پھر ایک ایک خواب کی وہ تعویل اور تعبیر اور ان کی توجیہ کرتے ہیں۔ تو در حقیقت یعنی ان کا جو لب لباب ہے اسے سمجھنے کے لیے جو کیسری نے بھی بہت زیادہ گفتگو کیا ہے اور انہوں نے بھی عالم خیال پہ زور دیا ہے، یہ پھر لے کے آتے ہیں کہ پھر حضرت یوسف اور ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد آخری درجے پہ فائز تھے، وہ حقیقت کاملہ اور حقیقت مطلقہ پہ فائز تھے، تو لہذا انہوں نے جو فرمایا کہ تم لوگ ان الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، پوری زندگی کو خواب قرار دیا، تو یوسف نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے پوری زندگی کو خواب کیا قرار دیا، تو اس کا بھی پھر تقابل کرتے ہیں، موازنہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اور اس کے پیچھے جو حقیقت اور جو اصلی چیز ہے وہ ایک اعلیٰ اور بہت ہی اعلیٰ درجے پہ فائز اور بہت ہی عمیق اور گہری بات ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو خواب ہیں ان کو پھر ان سے موازنہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں ترجیح رکھتی ہیں ان کے اوپر، یہ ساری باتیں آگے آ کے پھر بات کرتے ہیں، پھر خوابوں کی قسمیں بھی بیان کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں 3 طرح چیزیں بیان کی ہیں، تو انشاءاللہ آگے اگلی اس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ شکریہ آغا، السلام علیکم۔ ہمارا عالم جو مثال ہے یا عالم جو خواب ہے خیال ہے، اس میں اور جو عالم اجسام میں تو اسماء الحسنہ جو بھی دکھ رہا ہے وہ اسماء الحسنہ کسی نہ کسی شکل میں ہے، تو عالم خیال میں اور بھی اسماء ہیں یا صرف یہی اسماء ہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ آئینہ ہے اس میں وہی دکھ رہے ہوتے ہیں، یا اور بھی پاسبلٹیز بن جاتی ہیں عالم خیال میں اور بھی عالم خیال کا دائرہ بہت وسیع ہے، ابن عربی کے نظریے کے مطابق عالم خیال میں عالم عقل بھی ہے اور عالم مثال حس بھی ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو سب کچھ جو بھی ہے اسماء سب کچھ وہاں پہ موجود ہے، چونکہ آئینہ کہا گیا، آئینے میں چیزیں الٹ جاتی ہیں، تو عالم خیال کیا ایک انورٹڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے یا جی جو الٹ جاتی ہیں اسی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ الٹتی تب ہے کہ جب انسان کی قوہ متخیلہ پہ اگر اثرات اور کسی کے تحت تاثیر ہوگی، خواہشات نفسانی، انسان کی دوسری قوہ غضبیہ، شہویہ، ان ساری چیزوں کا اگر غلبہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ چیزیں پھر الٹی ہوں گی، لیکن جب اس کے اندر نشاط لفظ استعمال کرتے ہیں، نشاط، شادابی ہوگی کہ صفائے باطن، معنویت، روحانیت، یہ ساری چیزیں ہوگی، تو پھر وہ ساری چیزیں الٹی نہیں بلکہ وہ ان کی صورتیں منعکس ہو جائیں گی اس قوہ متخیلہ میں۔ آخری سوال ہے، اور کہ اگر جیسے خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھائی دیا، ہم نے پہلے پڑھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم کو، تو انہوں نے خواب کو سچا کر دکھایا،
تو جیسے ہمیں عالم خیال میں کچھ دکھائی دے تو اس پہ فوراً عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟ یعنی دیکھیں تعبیر کی ضرورت ہے ہمیں. تعبیر وہ بھی تعبیر تب ہے جب وہ قوہ متخیلہ تحت تاثیر نہیں ہوگی. تحت تاثیر ہوگی تو الٹی سیدھی صورتیں بھی آ سکتی ہیں, ان کو پھر جو ہے نا وہ شاید ضرورت نہ پڑے. اگر قوہ متخیلہ تحت تاثیر نہیں ہے, صفائے باطن ہے, معنویت روحانیت ہے, تو جو کچھ دیکھا ہے تو حتماً اس کی تعبیر اور تعبیر ہے. اگر کوئی اچھی چیز دیکھیں جیسے حج پہ جانے کو دیکھ لیں تو فوراً کرنا حج پہ واجب ہے یا ضروری ہو جاتا ہے, کیسا آپ کے اسلام؟ دیکھیں اس کی بھی پھر تعویل اور تعبیر ہے, نہیں کرنا ضروری نہیں ہو جاتا. خواب یعنی خواب جو دیکھا ہے اس کے اوپر ہم حکم, ویسے بھی شریعت نے بھی نہیں کہا کہ خواب میں دیکھا ہے تو آپ, شریعت نے بھی منع کیا ہے کہ خواب میں جو کچھ دیکھا ہے آپ یہ نہ کہیں کہ اسی کوئی خارج میں کہیں کہ میں نے دیکھا حج پہ جا رہا ہوں تو حج پہ جانا واجب ہو گیا. اس طرح شریعت نے بھی ان چیزوں سے روکا ہے. اور تعبیر کوئی عارف ہی کر سکتا ہے یا عالم بھی کافی؟ عالم بھی کرتے. دیکھیں عالم مطلب یہ ہوتا ہے کہ عالم بھی بالآخر ایک درجہ معرفت رکھتے ہیں. عالم جو صحیح عالم ایک درجہ معرفت رکھتے ہیں, تو جو ایک درجہ معرفت رکھتے ہیں حتماً ان کے اندر صفائے باطن معنویت روحانیت ہوتی ہے, تو وہ بھی تعبیر کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے کی ہے بہت سارے علماء نے. عارف کی اپنی ہوگی, ابن عربی سے پوچھیں گے تو اپنی تعبیر کریں گے. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا ہے کہ خواب میں اگر کوئی چیز دیکھیں تو ضروری نہیں ہے ہم اس پہ عمل کرنا, مطلب جب تک ہم اس کی تعبیر نہ کریں. جیسے اگر حج کوئی مثال لیں تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور مطلب نکلتا ہو, لیکن ہمیں نہیں پتا, ہم اپنا ہی مطلب نکال کے تو کئی دفعہ اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں. اچھا, اور اگر وہ پچھلی دفعہ بھی ایک درخواست کی تھی کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ خطا اگر ہم سے اگر ہو جائے تو پھر انسان کا جو باطنی نور ہے وہ کم ہوتا ہے, اس لیے عمل کی تعداد کی بجائے اس کے اخلاص پہ زور دینا چاہیے, یعنی اس کی کوالٹی بہتر ہو. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں تعداد کی بجائے اس کے خلوص کے اوپر زیادہ عمل کریں. تو آپ سے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایک دو طریقہ اس میں بتا دیں کہ جو ذہن میں رکھیں ہم, ایک تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اور نیت اچھی ہو, لیکن اگر اس ضمن میں کچھ اور بھی آپ بتا سکیں جس سے عمل اور بہترین ہو جائے. اس کے لیے پھر علماء اخلاق نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہے. علماء البتہ ہر عالم ہر عارف نے اپنے ذوق عرفانی کے اعتبار سے اور عرفانی ذوق عرفانی دیکھا ہے. علماء اخلاق نے بھی جو کچھ احادیث میں یا جس کا فطرت متقالی تھی ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر چیزیں بیان کی ہے کہ جس طرح وہ پیغمبر کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ تھے, جب وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ خالص کچھ دن اپنے آپ کو جب خالص کیا, اس دل سے غیر اللہ کو نکالا, خالص کیا, اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے, تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جی جنت اور جہنمیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. تو پیغمبر نے پھر وہیں پہ فرمایا تھا کہ من اخلص للہ 40 صباحا, جو شخص 40 دن خالص ہوگا اللہ کے لیے, 40 صبح اس حالت میں کرے کہ خالص ہو کر کرے, تو فرمایا جرت ینابیع الحکمہ من یدہ من قلبہ ولسانہ, کہ اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہو کر اس کے دل سے حکمت کے چشمے نکل کر اس کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں. جو آپ دیکھتے ہیں کہ حکیم لوگ حکمتیں حکیمانہ باتیں جو کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہے کہ دل خالص کیا انہوں نے, اس خلوص کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم یہ کیا ہے کہ حکمت کے چشمے
ان کے دل سے نکل کر ان کی زبان پہ جاری ہو گئے ہیں۔ تو یہ اخلاص کا نتیجہ ہے۔ خلوص یعنی خالص، ویسے خالص بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ انسان اس عالم مادی کچھ ٹائم تو خالص کر سکتا ہے جب انبیاء اولیاء ہیں اور افضلیاء ہیں، لیکن بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے علماء اخلاق سب سے پہلے، پھر عرفاء، وہ بھی شعور درجات کے اعتبار سے پھر یہ چیزیں فرق رکھتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ کس طریقے سے خالص کیا جائے اپنے آپ کو، اس کے لیے اعمال تو ایک عارف نے تو یہ کہا تھا کہ آپ نماز اول وقت میں پڑھیں اور کسی مقام عرفانی پہ فائز نہ ہوں تو مجھ پہ لعنت کرنا۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا۔ اچھا، یہی آگا میں پوچھنے لگی تھی کہ اس میں خالص ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کہیں کہ گناہ سے پاک رہیں 40 دن، تو یہ تو میرے خیال سے ناممکنات ہے۔ خالص یعنی دل کو دل سے غیر اللہ کو نکال دیں، غیر اللہ کو نکال دیں، دل میں فقط خدا رہے، کثرت میں بھی یعنی کوئی بھی عمل جو کریں، ٹھیک، یعنی کوئی بھی عمل ہو تو اس میں دنیا کی بجائے اللہ کو ترجیح دیں، اور اس جیسے نماز ہی ہے کہ کوئی چیز اگر پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور اول وقت میں نماز پڑھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ جی یہاں کا بہت شکریہ، بہت دعائیں آپ کے لیے۔ علامہ صاحب ایک بس کوئک سا سوال، آپ اصطلاح استعمال کر رہے تھے مطلقہ، یہ قوت خیال مطلقہ، تو یہ کس دوسری طرف کون سی کوئی اور مطلقہ، اور اس میں کیا کوئی دوسری کیا ہے اصطلاح؟ دیکھیں خیال مطلق یہ عالم خیال جسے کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں خیال مقید، مطلق کے مقابلے میں مقید ہوتا ہے نا۔ یہ منفصل اور متصل نہیں ہے، یہ وہی ہے منفصل یہ وہی ہے۔ یہ تین چار اصطلاحیں ہیں شاہ صاحب۔ برزخ، دیکھیں برزخ، مثال اور خیال، ٹھیک ہے، برزخ، مثال، خیال، ان کے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا، یہ تینوں ایک چیز ہیں، برزخ، مثال، خیال، ٹھیک ہے۔ برزخ یا خیال یا مثال یہ متصل ہیں یا منفصل ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہو گئی۔ متصل وہ قوہ خیال، منفصل ہوئی عالم بار، ٹھیک ہے۔ اور یہی مقید اور مطلق ہے۔ قوہ متخیلہ مقید ہے، خیال مقید، اور عالم خیال کیا ہے؟ وہ خیال مطلق ہے۔ تو یہ وہی ہوا منفصل متصل، مختلف زاویوں سے تین اصطلاحات ابن یعنی کیسری نے ابن عربی میں بعض جگہ پہ کہتے ہیں خیال مطلق، بعض جگہ کہتے ہیں برزخ مطلق، بعض جگہ کہتے ہیں مثال مطلق، مثال منفصل، اس طریقے سے اصطلاحات ہیں۔ ٹھیک، شکریہ، یہ مان رہا ہے۔ ایک گزارش ہے، اب کیونکہ چیزیں بہت ساری جڑتی چلی جا رہی ہیں، عالم خیال کی بات ہے، پھر مقام حدیت وحدیت وہ بھی آپ بیان کرتے بار بار، تو اس میں زوم میں آپ ایک وائٹ بورڈ استعمال کر سکتے ہیں، اگر کچھ لکھنے کا انتظام ہو جائے تو آپ چارٹ بنا کے ایکسپلین کر دیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس میں ہے لکھنے کا؟ جی وائٹ بورڈ ہوتا ہے جو آپ کو جو بھی انتظام کرتے ہیں، اور کچھ اگر لکھنے کا بندوبست ہو سکے وہ بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ، جس پہ آپ اسکرین پہ اگر لکھ دیں تو وہ آپ چارٹ کے ذریعے ایکسپلین کر دیں تو ہم لوگوں کے لیے سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے۔ یہ جسٹ ایک مشورہ تھا بس انشاءاللہ، ویسے تو الحمدللہ سب واضح ہیں چارٹ سے، کیونکہ آپ نے جیسے آج 5 عالم بتائے، ابن سینا 6 عالم بتائے، تو میں کافی دفعہ کنفیوز ہو جاتا ہوں، عالم اور یہ جیسے آپ نے بتایا جڑے بھی ہیں اور الگ بھی ہیں، تو اس میں کنفیوژن رہ جاتا ہے۔ تو ابن عربی شیخ الاکبر کے فلسفے میں جو عالم ہیں اور جو ان کے جیسے وہ ڈسینٹ ہے جب مقام احدیت سے وحدیت تک، تو وہ کیسے آتا ہے، نزول جو ہے، تو وہ سارے درجات ایک ساتھ واضح ہوتے ہیں سمری کی شکل میں۔